بچوں، آج میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناؤں گی جو قرآن پاک کی سورت فیل میں آیا ہے۔ جی امی جان، ضرور سنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ امی جان، ہاتھی والے کون تھے؟ یمن کا ایک بادشاہ تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا اور شاندار چرچ بنایا اور چاہا کہ لوگ سب اس کے چرچ میں عبادت کریں، خانہ کعبہ کو چھوڑ دیں۔ لیکن عرب کے لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اس پر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے فیصلہ کیا، میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا تاکہ لوگ صرف میرے چرچ میں آئیں۔ بادشاہ نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی۔ فوج میں ہزاروں سپاہی تھے اور ساتھ ہی بڑے بڑے ہاتھی بھی لائے گئے۔ یہ ہاتھی عرب میں پہلی بار دیکھے گئے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ کر ڈر گئے۔ اسی وجہ سے یہ واقعہ اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے نام سے مشہور ہوا۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو لوگوں میں ڈر پھیل گیا اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس گئے اور عاجزی سے اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، ترجمہ: کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں بنایا؟ جب لشکر خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو عجیب بات ہوئی۔ ہاتھی آگے بڑھنے سے انکار کرنے لگے۔ وہ بیٹھ گئے، کبھی الٹے چلنے لگے تو کبھی دوسری طرف بھاگ نکلے۔ یہ سب اللہ کی قدرت تھی تاکہ بادشاہ کا منصوبہ ناکام ہو۔ اسی وقت آسمان پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے، جنہیں قرآن میں طیرن ابابیل کہا گیا ہے۔ ترجمہ: اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ ہر پرندے کے پنجے اور چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ یہ پرندے اللہ کے حکم سے لشکر پر وہ پتھر پھینکنے لگے۔ ترجمہ: جو ان پر سخت پتھروں سے پھینکتے تھے۔ یہ عام پتھر نہیں تھے بلکہ اللہ کی قدرت سے بہت طاقتور بن گئے تھے۔ جب یہ پتھر کسی سپاہی پر پڑتا تو وہ ختم ہو جاتا۔ ساری فوج کمزور پڑ گئی۔ ترجمہ: پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ امی جان، بادشاہ کی فوج کو کیا ہوا؟ بیٹا، بادشاہ کی فوج مکمل تباہ ہو گئی۔ وہ شاندار چرچ بھی جس پر بادشاہ کو غرور تھا، اللہ کے حکم سے تباہ ہو گیا۔ خانہ کعبہ بالکل محفوظ رہا۔ تو بچوں، اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ سب سے طاقتور ہے۔ اللہ اپنے گھر اور دین کی حفاظت خود کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا لشکر بھی اللہ کے سامنے کچھ نہیں۔ انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، اصل طاقت صرف اللہ کی ہے۔ شاباش بچوں، اب ہم ملتے ہیں اپنی اگلی کہانی میں۔ تب تک کے لیے